اسلام آباد کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا. اس دہشت گردی کے واقعے کو روکنے میں جن جوانوں نے کام کیا ان میں عدیل حسین جو شہید ہوئے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، آمین. جو زخمی ہوئے ان تمام لوگوں کے زخموں کو جلدی مندمل کرے اور ان کو مکمل صحت عطا فرمائے، آمین. ان تمام لوگوں کا شکریہ، ان تمام افواج پاکستان کے نمائندگان کا، سپاہیوں کا، افسران کا شکریہ جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے پھیلتے ہوئے امفریت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تمام لوگوں کا شکریہ جو اس معاملے پر فوکس کیے ہوئے ہیں، بھلے ان کا تعلق جوڈیشری سے ہو یا سول بیوروکریسی سے ہو. یہ سلام کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم اس وقت دہشت گردی کے اس واقعے کے بالکل نیبرہڈ میں موجود ہیں. یہ واقعہ I-10-4 کے اندر ہوا. میں ایک سیکٹر دور اس سے بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں. جب یہ دھماکہ ہوا تو کچھ اس کی لرزش اس سیکٹر تک بھی محسوس ہوئی. ٹی وی کے چینلز کھولے تو پتہ چلا کہ معاملہ کیا ہے. اس کے بعد پھر انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک ٹیکسی کے اندر ایک شخص ایک عورت کے ساتھ بیٹھا سفر کر رہا تھا. ایگل اسکواڈ نے اس کو چیز کرنا شروع کیا، ناکے کے اوپر جا کے اس کو روکا. وہ باہر نکلا اور اس سے پوچھ پرتیت ہوئی. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کاغذات لا کے آپ کو دیتا ہوں. گاڑی کے اندر واپس گیا اور وہاں پر جا کے اس نے دھماکہ کر دیا، جس سے مراد یہ ہے کہ گاڑی کے اندر بارودی مواد موجود تھا، یا گاڑی کے اندر موجود تھا، یا وہ خاتون جو اس کے ساتھ موجود تھی اس نے خودکش جیکٹ پہنی ہوئی تھی. جس سے مراد یہ ہے کہ اس گاڑی کے بنانے والے، اس کو ہارڈ وائر کرنے والے، ان تمام لوگوں کو تیار کرنے والوں نے 2 سوسائڈ بامبرز پاکستان کے کیپٹل کی طرف بھیجے تھے، اور مقصد واضح ہے کہ وہ بڑی تباہی کرنا چاہتے تھے. اسلام آباد کی انتظامیہ فی الحال اس کے اوپر کومنٹ کرنے سے قاصر ہے. انٹیلیجنس کے سورسز بہرحال ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ان امکانات کو رد نہیں کرتے کہ یہ بنو میں جو آپریشن ہوا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے تھانے کے اوپر جب دہشت گردوں نے قبضہ کیا تو اس کے بعد 36 گھنٹے کے بعد آپریشن کا آغاز ہوا. اس آپریشن کے نتیجے میں دہشت گرد ہلاک ہوئے اور پاکستان کے فوجی جوان بھی شہید ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. یہ اس کا نتیجہ عملاً ہو سکتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر منظم دہشت گردی، ٹٹ فور ٹیٹ دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے. یہ پاکستان کے 3-4 بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے جس کا ہم ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس کے علاوہ ایک معاشی بحران بھی ہے، اور پاکستان کے اندر اس وقت ایک سیاسی بحران بھی ہے جس کا آپ کو میدان پنجاب کے اندر سجتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پر تیسرے چیف منسٹر پچھلے 8 مہینے کے اندر ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں اور اگلے چیف منسٹر کی اس وقت تلاش ہے. یہ معاملہ اب کورٹ کے اندر چلا گیا ہے. جو چیف منسٹر ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں پرویز الہی، وہ اپنی ڈی نوٹیفیکیشن کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی چیف منسٹر ہوں اور کابینہ میرے تابع ہیں. بہرحال چونکہ چیف سیکرٹری نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے تو اب انتظامیہ ان کے تابع نہیں ہے. انتظامیہ احکامات براہ راست گورنر سے لے رہی ہے. یہ بڑے چیلنجز ہیں. ان سے نپٹنے کے لیے آپ کو ظاہر اخلاقی لیکچرز کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لیکچرز آپ کو ہر جگہ سے ملتے ہیں. لیکچرز آپ کو مساجد سے ملتے ہیں، لیکچرز آپ کو ٹی وی سے ملتے ہیں، لیکچرز آپ کو سیاستدانوں سے ملتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو بھی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. یہ لیکچر سے تو چیلنجز جائیں گے نہیں، اور نہ ہی یہ چیلنجز لڑائی سے جائیں گے. یہ کہیں پر بیٹھ کر آپ کو بڑا کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو ہم نے چلانا کیسے ہے. اب اس کا فورم کون سا موجود ہے؟ لوگ انفارمل فورمز کی بات کرتے ہیں. جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ ہونا چاہیے، جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہونا چاہیے، اپارے کے اندر ہونا چاہیے، صدر مملکت کے گھر میں ہونا چاہیے، یا کسی ہوٹل کے اندر بیٹھ کے ہونا چاہیے. کس فورم پر یہ ڈائلاگ ہو؟ تو پاکستان میں ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم موجود ہے. سب سے پہلے یہ ڈائلاگ پالیسی ساز اداروں نے خود مل کے کرنا ہے بشمول اس حکومت کے. مجھے اس بات کی حیرانی ہے کہ تمام تر ایمرجنسیز کے باوجود، تمام تر ہنگاموں کے باوجود یہ سب سے بڑا پاکستان کا پالیسی ساز جو فورم ہے وہ غیر متحرک ہے. کسی کو زحمت نہیں ہوتی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے. کسی کو زحمت نہیں ہوتی کہ وہاں پر فوج کا سربراہ بھی آئے، وہاں پر انٹیلیجنس کے سربراہان بھی آئیں، وہاں پہ نیول چیف بھی بیٹھے، ایئر چیف بھی بیٹھے، پرائم منسٹر بیٹھے، اور دعوت پر آپ کسی بھی شخص کو وہاں پر بلا سکتے ہیں. یہ فورم ہے جو آفیشلی سینکشن فورم ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، جو پاکستان کی ہائیسٹ پالیسی میکنگ باڈی آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں. میں قانون سازی کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت کے فیصلوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل ڈسکشن اور ڈسکورس کے بعد جو آپ راہ متعین کرتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا یہ ہائیسٹ فورم موجود ہے.
نئی فوجی قیادت کے آنے کے بعد میرا خیال تھا کہ سب سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا. جو پاکستان کے اندر سیاسی اور دہشت گردی کا اور معاشی ہنگامہ مچا ہوا ہے، اس کے پیش نظر میرا خیال تھا کہ وزیر اعظم خود یہ انیشیٹو لیں گے اور ٹویٹس کرنے کے بجائے اور پریس کانفرنسز کرنے کے بجائے یا اپنے منسٹرز کے ذریعے بات کرنے کے بجائے اس فورم کو متحرک کریں گے جہاں پر سب نے آ کے مل بیٹھنا ہے اور بات کرنی ہے کہ پاکستان کے چیلنجز کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. لیکن اس فورم سے اجتناب برتا جاتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. اجتناب اس وجہ سے برت رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت کا خیال ہے کہ اگر وہ اس قسم کے فورمز پر تصاویر میں اس حکومت کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی تو ان کی نیوٹرلٹی کے بارے میں لوگ خام خواہ باتیں کرنے لگ جائیں گے. یہ ایک بے وزن قسم کا اعتراض ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اعتراض تو جنہوں نے کرنا وہ ویسے ہی کر رہے ہیں. کل کے اسٹیج میں نے آپ کو بتایا کہ فواد چودھری اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے کیا باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہے اور جنرل باجوہ کی پالیسی لے کے چل رہی ہے. لیکن اگر یہی اعتراض ہے کہ ہمیں حکومت کے ساتھ کھڑا اس وقت نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہم کہیں متنازع نہ ہو جائیں، تو اس کا پاکستان کی صحت پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑا. حکومت وقت کی طرف سے اس پالیسی ساز اور اہم ترین فورم کو متحرک نہ کرنے کی جو بنیادی وجہ مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بہت سارے مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے. جب آپ کا انٹیریئر منسٹر پنجاب میں بیٹھ کے معاملات کو طے کر رہا ہو، جب آپ کے کابینہ کے کلیدی ممبران جو ہیں اور لیگل ایگلز جو ہیں وہ دہشت گردی کے معاملے پر فوکس کرنے کے بجائے وہ گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں، جب آپ کا فائنانس منسٹر جو ہے وہ پس پردہ کیو لیگ کے ساتھ انگیج کر رہا ہو، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کی توجہ کس جگہ پر ہے. اس فورم کو متحرک کرنا چاہیے. پاکستان بڑھتی ہوئی دہشت گردی، گرتی ہوئی معاشی قدر اور پھیلتے ہوئے سیاسی فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا. کسی کے پلے کچھ نہیں رہے گا اگر ہم نے حالات کو اس وقت سٹیبلائز نہیں کیا ایک کانسٹیٹیوشنل اور انسٹیٹیوشنل پلیٹ فارم کے ذریعے. ہم بیک ڈور میٹنگز کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بند کمروں کی میٹنگز کی بات نہیں کر رہے، ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اوپن ٹرانسپیرنٹ فورم کے اندر بیٹھ کے ڈائریکشن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر عمران خان اس فورم کا کسی نہ کسی طریقے سے یا اس کے نتائج کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی انپٹ دینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. لیکن اگر عمران خان اس کے اوپر اپنی انپٹ نہیں بھی دیتے تو حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ کا فرض ہے کہ اپنی پالیسی کی ڈائریکشن تو متعین کرے اور واضح انداز سے بتائے کہ ملک کو لے کے جانا کہاں پر ہے. آج کا جو واقعہ ہے دہشت گردی کا، وہ ایک محض دھماکہ نہیں ہے جس کے اندر ہلاکتیں دہشت گردوں کی اور شہادت پولیس کی ہوئی ہے. وہ ایک ریمائنڈر ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے ان مواقع کا جن کو ہم استعمال کر کے ملک کی سمت کو درست کر سکتے ہیں. اور فورم اس کا ایک ہی ہے. آپ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا ہوگا، تمام لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا جو 2018 کے انتخابات کے اندر دھاندلی کرنے سے جس نے جنم لیا اور اب وہ ناسور کی طرح سارے پاکستان میں پھیل گیا ہے.